حلالے کی مشین سے کیسے حلالہ کیا جاتا ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بازار میں ایک منظر دیکھ کر مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ بہت سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو مار رہے تھے۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے درمیان ہوگی۔ بیچارہ مار کھا کر بے حال ہو چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے ساتھ ہی کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ حاجی اشرف ہے۔ آدمی کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو ویسے ہی دل میں عزت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ حاجی ہے تو لوگ اسے مار پیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر آدمی غصے سے بولا، صاحب اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اسے مارنا پیٹنا نہیں، اس کا تو قتل کرنا بنتا ہے۔ کیا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم سنانے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس علاقے کا ڈی سی ہوں۔ میں نے اسے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے رعب جھاڑنے والے انداز میں کہا، مگر وہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا۔ ڈی سی اور اے سی کیا جی، اس ملک کا وزیر اعظم بھی اب اس آدمی کو نہیں بچا سکتا۔ اس نے حرکت ہی گندی کی ہے۔ ایسی کیا حرکت کر دی اس نے؟ وہ تو آپ اس سے خود ہی پوچھ لیجئے۔ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حاجی اشرف کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ اسے مار مار کر اتنا اندھا کر چکے تھے کہ بیچارے میں اب چیخنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ نڈال ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر افسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا۔ لوگوں کا ابھی بھی ہجوم کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں گاڑی ہسپتال کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال آ گیا تھا۔ میں نے حاجی اشرف کو اپنی گاڑی سے اتارا اور ایمرجنسی روم میں لے کر گیا۔ ایمرجنسی والوں کو خاص تاکید کی کہ اس کا صحیح سے علاج کیا جائے۔ بیچارہ بہت بری حالت سے گزر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ مار پیٹ کر اسے ہسپتال میں پہنچا دیتے۔ خیر سے میں نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا، پر مجھے نہ ہی اس کی بیوی بچوں کا پتہ تھا، نہ اس کے گھر والوں کا اور نہ ہی اس کے وارثین کا۔ میں اسے داخل کر کے اب اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی فکر میں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک عورت اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتفاقاً اس سے پوچھا، کیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ جی ہاں، میں کیسے نہیں جانتی، میرا تو ان سے بہت بار پالا بھی پڑا ہے۔ ان کا نام حاجی اشرف ہے۔ لوگ ان کے بارے میں کافی مشتعل ہو گئے تھے کچھ دن پہلے، کیونکہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی، کوئی بھی مجھے پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا نرس سے آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے، تو میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، پر حاجی اشرف کا زخمی چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے۔ اگلے دن میں اسی جگہ پر گیا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر جب میں نے ایک آدمی سے حاجی اشرف کا ذکر کیا، جس نے ناگواری سے دیکھا اور بولا، آپ کیوں اس غلط شخص کی حمایت کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو یہ معلوم نہیں کہ لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی حمایت جاری رکھی تو لوگ آپ کو بھی اسی طرح مارے پیٹیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے حاجی اشرف کی حمایت چھوڑ دیں۔ میں نے اس آدمی سے ان لوگوں کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ میں نے گاڑی کا ہارن دیا، مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ لگتا ہے حاجی اشرف کے گھر والے بھی ڈر گئے تھے۔ میں گاڑی سے خود اترا، گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ڈری سہمی آواز آئی، جی کون؟ میں اس علاقے کا ڈی سی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں تو صرف تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر ڈر کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ جوان عورت تھی، عمر 28 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس قدر گھبرائی ہوئی عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو 28 سال کی عمر میں 10 سال کی بچی کی طرح سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ضرور اس کی وجہ ان لوگوں کا تنگ کرنا ہوگا۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ آپ حاجی اشرف کی بیوی ہیں؟ میں نے اس سے ایک دم سے کہا اور مجھے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔ میں اندر گیا تو دیکھا گھر کی حالت بہت بری تھی۔ گھر اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ حاجی اشرف کی بیوی بہت اداس تھی، آنکھوں سے جیسے ابھی آنسو بہنے لگے کہ میں نے کہا کہ حاجی اشرف کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنی ہے۔ بولی کہ اس کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے، بیچارے سے غلطی ہی کیا ہوئی، بس اس نے یہ ایک مشین بنا دی۔ سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ مشین کیسی مشین بنا دی ہے اس نے، اور مشین بنانے کی وجہ سے لوگ کیوں دشمن بن گئے ہیں، اور مشین کس کام آتی ہے؟ میری یہ بات سننا تھا کہ حاجی اشرف کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس جی آپ کو کیا بتاؤں،
نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میرا شوہر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا تھا، پر ان لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے برے دن چل رہے ہیں۔ وہ عورت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے بہت دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ حاجی اشرف نے کون سی مشین بنائی ہے۔ کہنے لگی کہ حاجی صاحب نے جو مشین بنائی ہے وہ ان کے اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ہمیں وہ مشین دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کئی لوگ مشین کو استعمال کرنے کے لیے آتے تھے، انہیں فائدہ ہوتا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں نے کبھی اپنے شوہر کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میں کیا انہیں روکتی؟ میں تو خود ایک غریب گھرانے سے آئی ہوں، ہمیشہ اپنے شوہر کی بات ماننے کا درس ملا ہے ہمیں۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی اشرف نے جو بھی کیا ہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ آپ مجھے وہ مشین دکھا سکتی ہیں؟ میں نے اس کی اب باتوں کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ جی، لیکن حاجی صاحب نے اپنے کمرے کو ہر وقت تالا لگایا ہوتا تھا۔ اب جب کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہسپتال چلے گئے ہیں تو اس تالے کی چابی بھی حاجی صاحب کے پاس ہے۔ میں تو ان کے کمرے کی چابی رکھتی ہی نہیں۔ جی، یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب تو بہت بری حالت میں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس اس کمرے کی چابی ہوگی یا نہیں۔ آپ مجھے یہ تالا توڑ کر اس کمرے میں موجود مشین دکھا دیں۔ میری بات سن کر عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا کہ آپ بڑے آفیسر ہیں، پر اتنی بھی تو بڑی زیادتی نہ کریں کہ کسی کے گھر آ کر ان کے گھر کا تالا توڑ کر اندر سروے کریں۔ اور ویسے بھی حاجی صاحب کو ٹھیک ہونے دیں، وہ ساری بات آپ کو خود بتا دیں گے۔ میں اس طرح ان کی غیر موجودگی میں کمرے کے تالے کو توڑ نہیں سکتی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس عورت کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے دیں، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ میرے پاس اس کے شوہر کی گرفتاری کا یا اس گھر کی تفتیش کا حکم نہیں تھا۔ میں تو اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یہاں آیا تھا۔ میں نے اس سے اجازت لی اور اس گھر سے نکل آیا۔ اب جب تک حاجی اشرف ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا، اسے ہوش نہیں آتا تھا، میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ خام خواہ ایک عورت کا دل دکھا کر مجھے کیا ملنا تھا۔ اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہسپتال گیا تو حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کے بارے میں پتا تھا، لیکن وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حاجی اشرف کے کمرے میں اس کی تعزیت کرنے جاتا، باہر ہسپتال کے مجھے شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا حاجی اشرف کی بیوی ہسپتال کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر لوگ اسے کافر کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اسے کہہ رہے تھے کہ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو، تم بھی اس کی مشین استعمال کر کے ہی یہاں پہنچی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری عورت کو تنگ کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان لوگوں کو بہلایا، حاجی اشرف کی بیوی کو اندر لے کر آ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں چلی گئی۔ حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی روئے گا۔ آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے ملا تو میں باہر کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلی تو میں اندر داخل ہوا۔ اشرف مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، باقی لوگوں کی طرح تمہیں ماروں گا نہیں۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر کسی مسکراہٹ آئی۔ بولا کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پوچھا کہ تمہیں لوگ کیوں مار رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا۔ بولا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی، اس مشین سے بہت لوگوں کا فائدہ ہوا، لیکن پھر میں کچھ لوگوں کے کام نہیں آ سکا تو انہوں نے مار مار کر مجھے ادھمو کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے، اسلام کے متعلق سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ ملک تو بھلائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ حاجی اشرف پھر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا تم مجھے ساری بات بتا سکتے ہو، اگر تم سچ بولو گے تو تبھی مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا، میں تمہارا کیس حل کروا سکوں گا۔ ابھی میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں نرس آ گئی۔ وہ بولی کہ فی الحال آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کی حالت تھوڑی نازک ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، جب یہ ڈسچارج ہو جائیں گے تو آپ ان سے لمبا انٹرویو کر لیجئے گا۔ نرس کے کہنے پر میں حاجی اشرف کو ہسپتال میں چھوڑ کر آ گیا۔ اگلے 2-3 دنوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، سو میں اس کو اپنے گھر ہی لے آیا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں لا کر بہت خدمت کی۔ حاجی اشرف کے چہرے پر عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے اسے میرے اچھے سلوک پر یقین نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ مار پیٹ چکے ہوں تو زندگی میں بے یقینی آ ہی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پوری کہانی سننا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں حاجی اشرف کے بارے میں معلومات حاصل کروں، ورنہ تو میں اس کے کیس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کون سی مشین بنائی تھی؟ کہنے لگا میں نے یہ ایک ایسی مشین بنائی تھی جسے حلالے والی مشین کہتے ہیں۔ حلالہ والی مشین، حلالہ تو طلاق کے بعد ہوتا ہے،
और वो तो सिर्फ एक इंसान के साथ शादी करने से ही होता है। तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमने हलाले वाली मशीन बना दी? मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मेरा गुस्सा देखकर वो चुप हो गया। बोला कि साहब मुझे पता है आप भी मेरी इतनी ही बेइज्जती करेंगे जितनी बाहर के लोगों ने की है। मुझसे बगैर कहानी सुने मुझे सज़ा सुना देंगे। मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे इस जुर्म की कोई सज़ा कानून में ना हुई तो मैं तुम्हें कैसे सज़ा दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी कहानी मुझे ऐसी ही मालूम हो रही थी जिसका कानून तो क्या किसी ने गुमान भी नहीं किया था। खैर हाजी अशरफ ने अपनी कहानी मुझे यूँ सुनाई। मैं इन दिनों 12 साल का था जब मेरे घर में ये मसला होने लग गया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अम्मा अब्बा के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आई। इससे पहले भी अम्मा अब्बा लड़ते झगड़ते रहते थे, पर आज अम्मा की आवाज़ ऊंची थी। मुझे इनकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं अम्मा अब्बा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। इनकी लड़ाई बढ़ने लगी। फिर ये एकदम खामोशी छा गई, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज़ बोल दिए थे। अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी थी। तलाक के अल्फाज तो मेरे कानों में भी गूंजने लगी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खटक से खुला। अम्मा रोती हुई अपना सीना पीट के घर से निकल गई। अब्बा इनको आवाज़ें देते रहे, पर अम्मा किसी भूखे शेरनी की तरह इन पर झपटने को तैयार थीं। अम्मा रात के अंधेरे में हमारे घर को छोड़कर नाना अब्बा के घर चली गई। इनके जाने के बाद मैं रोना शुरू हो गया। मेरे बेतहाशा रोने में मेरे बाप की सिसकियाँ भी शामिल थीं। मेरे अब्बा भी रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं इस मोहब्बत का गवाह था। जब भी घर आते अम्मा के लिए फूल जरूर लाते थे। अम्मा खुश होकर फूल इनके हाथ से ले लेती, पर कुछ अरसे से ना जाने क्यों इनके दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगे थे। बस फिर ये दिन अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। 2-3 दिन तो अब्बा ने भी खाना नहीं खाया। मैं भी भूखा बैठा रहा। 2-3 दिन के बाद अब्बा मुझसे कहने लगे, बेटा अगर तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसके पास छोड़ आता हूँ। तुम नाना के घर जाकर रहो। मेरी और इसकी तलाक हुई है। तुम्हारी वो अभी भी माँ है। इस रुतबे को इससे कोई नहीं छीन सकता। तो तुम जाकर अपनी माँ से मिल आओ। अब्बा के कहने पर मैं अपने घर से निकलकर मैं नानी अम्मा के घर चला गया। वहाँ जाकर मुझे बहुत सारी अजीब व गरीब बातें सुनने को मिली। कोई भी मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। अम्मा मुझे मिली तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब्बा के पास ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। मेरे नाना अब्बा लोग गरीब से थे। अब्बा की इमारत के आगे नाना नानी की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती थी। मगर फिर अम्मा ने मुझे खुशखबरी सुनाई। कहने लगी, बेटा मैं और तुम्हारे अब्बा फिर से एक हो जाएंगे। तुम्हें ज़्यादा देर रोना नहीं पड़ेगा। मैं अम्मा और नानी की बातें छुप छुप कर सुनने लगा। वो तलाक और हलाला का जिक्र कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अम्मा की शादी तय पा गई। मैं यहाँ पर रहते हुए ये बात जान चुका था कि 1 हफ्ते बाद मेरी अम्मा की शादी किसी आम आदमी से करवा दी जाएगी, जो कि अम्मा को तलाक दे देगा और इसके बाद अम्मा अब्बा फिर से ही एक साथ रहने लगेंगे। मुझे 1 हफ्ते बाद अब्बा की याद आई तो मैं वापस इनके घर चला गया। वहाँ जाकर अब्बा ने मुझसे जो भी बात पूछी मैंने सच सच बता दी। ये सुनकर अब्बा तो गुस्से में आ गए। कहने लगे कि क्या तुमने वाकई में ये बात अपने कानों से सुनी है? शाजिया की दूसरी शादी होगी। इन्हें क्या लगता है कि मैं इसके बाद इसे कबूल कर लूँगा? अब्बा बहुत गुस्से में थे। बात अब्बा की गैरत पर आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो दम घुट कर मर जाएंगे। अब्बा की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती थी। अम्मा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरी नानी चाहती थी कि मेरे दामाद और बेटी का घर फिर से आबाद हो जाए। इन्होंने अम्मा के निकाह का इंतजाम कर दिया था। घर में शादी का समा था, पर कोई भी ज़्यादा खुश नहीं था। बस फिर ऐसी बात हो गई जिसने हमारी ज़िंदगियों का रुख मोड़ दिया। जिस दिन अम्मा की शादी थी अब्बा की बेचैनी देखने वाली थी। लग रहा था जैसे अब्बा सबको मार देंगे। फिर वही हुआ। अम्मा की शादी क्या हुई, अब्बा ने इस आदमी का जीना हराम कर दिया। मुझे मिलवाने के बहाने से अब्बा नानों के घर आ गए थे। अपनी बीवी का निकाह होता देखकर इनका खून खोल उठा था। फिर जो किया इसने ना सिर्फ इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि मेरे जहन को भी हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। अब्बा ने इस आदमी को जान से मार दिया था जो इनकी बीवी से निकाह कर रहा था। अगर ये खुफिया कत्ल होता तो शायद माफ़ हो जाता, पर इन्होंने ये सब कुछ खुलम खुला किया था। अब इसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। अब्बा ने जो किया था वो बहुत बड़ा जुर्म था। यूँ अब्बा को जेल हो गई। अब्बा जेल के सलाखों के पीछे चले गए और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी माँ तो कहीं की ना रही थी। ज़िंदगी पहले की तरह नहीं हो सकी। इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में रोज़गार की फ़िक्र में पड़ गया। मेरे लिए बस अब रोज़गार ही सब कुछ था। कुछ कमाने के काबिल हुआ तो शादी के बारे में सोचने लगा। मैं मोहब्बत की शादी करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो बहुत खूबसूरत थी।
मोहब्बत किए जाने के काबिल थी। यूँ मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसके घर वालों को मेरे अब्बा के बारे में भी सभी कुछ पता था, लेकिन मैंने इसे अपनी मोहब्बत के जाल में कुछ इस तरह फंसाया कि वो अपने घर वालों की बातों को भूलकर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। मैं इसे अच्छा लगने लगा था, लगता भी क्यों ना, मैं इसका बेइंतहा ख्याल रखता था। कुछ दिन मजीद गुजर गए, कुदरत ने साथ दिया और हमारी शादी तय हो गई। शादी के दिन वो ज़्यादा खुश नहीं थी, मुझसे वो डरती थी। वो अक्सर मुझे कहती कि तुम भी मुझे तलाक तो नहीं दोगे। मैं कहता कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों तलाक दूंगा, तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें तलाक देकर मैं इस तरह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। मेरी बात पर वो हंसती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इससे तलाक देने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक दिन इसका पीछा किया, वो एक दुकानदार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे इस पर बहुत शक हुआ। मैंने खड़े खड़े इससे तफ्तीश करना शुरू कर दी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इसने मुझे बाप का ताना दिया, कहने लगी तुम तो अपने बाप की तरह शक्की निकले, तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी माँ को कत्ल किया था, अब क्या तुम इतनी सी बात पर मेरी भी जान लोगे। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि मेरे काबू में नहीं रहा और मैंने खड़े खड़े इसको बाजार में तलाक दे दी। तलाक का सुनना था, इसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखने लगी, जैसे इसे मेरी इस हरकत पर यकीन ना आया हो। मैं क्या करता, इसने मुझे मेरे बाप का ताना दे दिया। मैंने